بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی انسٹیٹیوٹ ڈو سکسیس کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک آن لائن انسٹیٹیوٹ اور پاکستان کے اندر بلکہ ہمارے پورے دنیا میں اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہماری یہ ٹرائی ہے کہ ایک آن لائن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی انسٹیٹیوٹ بنائی جائے جہاں پہ ایسے اسکل سکھائی جائیں جو آپ کو ایک باعزت روزگار اور ہنر حاصل کرنے میں مدد حاصل کر سکے۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہم لوگوں نے ایک فری کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کا کورس سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا، ایک چینل بنانے کا یوٹیوب فیصلہ کیا ہے۔ یہ اس چینل کے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ پاکستان کے اندر کاسمیٹک بنانے کے بارے میں کوئی پراپر نہ انسٹیٹیوٹ ہے نہ اس کی ٹریننگ اویلیبل ہے۔ جب ہم نے یہ پہلے سٹارٹ کرنا تھا تو سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ کاسمیٹک کی تعریف یا اس طرف جانے کی بجائے ہم کوئی نہ کچھ بنیادی ایسے خیالات یا ایسے بنیادی کنسیپٹس جو ہیں ان کو کلیئر کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آسانی ہو اور آگے جا کے چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ بہتری آئے۔ اب کاسمیٹک کی قسمیں بڑے لحاظ سے کی جا سکتی ہیں، جو زیادہ تر کتابیں یا جو انٹرنیشنلی پڑھائی جاتی ہیں وہ جیسے اسکن کیئر، کلر کاسمیٹکس، ہیئر کیئر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور کیٹیگری بھی ہے جو نوعیت کاسمیٹک کی نوعیت کے حساب سے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض کاسمیٹکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آرگینک، بعض کے اوپر نیچرل، بعض کے اوپر ہربل یا اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور اس طرح کے کچھ ورڈز ہیں۔ شاید ہم لوگوں کا یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے یا ہماری ایجوکیشن، کسٹمر ایجوکیشن یا جسے کہہ لیں کہ ایز اے کنزیومر ہماری ایجوکیشن اتنی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں، جبکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات، دوسری طرف کاسمیٹک وہ ایک مظلوم فیلڈ ہے جس کے اندر اس طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آپ جو دعوے کیے جاتے ہیں اگر آپ اشتہار اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگے گا کہ دنیا جہاں کے تمام مسائل کا حل صرف ایک کریم ہی ہے، وہ لے آئیں تو نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے نہ ڈرمیٹولوجسٹ کی ضرورت ہے اور آپ کے سارے مسئلے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ہی کریم سے حل ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اور بہت سے لوگ کلیم سننے کے بعد، چیز لینے کے بعد مایوس ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ المیہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے فالس کلیم بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسرا، پوری دنیا میں بھی فالس کلیم ہے لیکن وہ ریشو وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس اور ریگولیٹری اتھارٹیز ہونے کی وجہ سے اس میں نہیں ہے۔ آج ہم اس طرح کی نوعیت کے کاسمیٹک کو نوعیت کے حساب سے، اس کی قسم کے حساب سے، اس کے استعمال کے حساب سے کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز میں پہلے بتا دوں، اب ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ، کاسمیٹک ہے کیا؟ کاسمیٹک بنیادی طور پہ کچھ مخصوص شکلیں ہیں، جیسے کریم ہے۔ جب کریم کا آپ کے ذہن میں کنسیپٹ آئے گا تو وہی کریم وائٹ یا تھوڑی سی کلرفل ایک خاص ٹیکسچر اور سٹائل میں ہوگی۔ جب آپ لوشن کا سوچیں گے کریم والا ہی ٹیکسچر ہوگا لیکن ذرا لیکوڈی ہوگا، مایا فارم میں ہوگا۔ جیل ہے، اب جیل کا بھی بڑا کنسیپٹ آ رہا ہے۔ جیل ہے تو ہمیں یہ کنسیپٹ ہوگا کہ وہ ٹرانسپیرنسی اور ایک جیلی ٹائپ ہوگی اور اس میں فریشنس اور اس میں واٹر کا افیکٹ ہوگا۔ سیرم ہے تو وہ ٹرانسپیرنٹ یا سیمی ٹرانسپیرنٹ اور تھک سا ایک پیسٹ ہوگا جو ڈراپر کے ذریعے اپلائی کیا جاتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ کاسمیٹک ساری ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرق کیا پڑتا ہے کہ کریم ہم کہتے ہیں، اب کریم کس مقصد کے لیے ڈیزائن ہے؟ کوئی وائٹننگ کی کریم ہے، کوئی ایکنی کی کریم ہے، کوئی چہرے کے داغ دھبے صاف کرنے والی کریم ہے، کوئی نائٹ کریم ہے، کوئی چہرے کو سموتھ کرنے، گلو دینے، شائن دینے کے لیے کریم ہے۔ اب کریموں میں فرق کیا پڑتا ہے؟ کاسمیٹک میں بنیادی طور پہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ چند ہی ہیں۔ اب ان کے اندر ہم جو انگریڈینٹ ڈالتے ہیں، اجزاء ڈالتے ہیں جن کو ہم ایڈیٹیوز کہتے ہیں یا فال، مطلب کہ کریم کے اندر اگر ہم نے ایکنی بنانی ہے تو ایسی چیزیں کیمیکل یا چیزیں ڈالیں گے اس کریم کے اندر جو ایکنی کے لیے بہتر ہوں گی تو وہ ایکنی کریم بن جائے گی، لیکن بنیادی کریم وہی ہے۔ اب اسی بنیادی کریم کے اندر اگر ہم وائٹننگ یا سفید کرنے والے یا چہرے میں چمک لانے والے کمپاؤنڈ ایڈ کریں گے تو وہ وائٹننگ کریم بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہی ان چیزوں کو ہم ایڈیٹیوز کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ کاسمیٹک کی ٹائپس بڑی کم لمیٹڈ سی ہیں۔ جیل ہے، جیسے کریم ہوگی، لوشن ہوگی، اس طرح چند ہیں۔ اس میں مختلف ایڈیٹیوز یا ایسے فنکشنل کیمیکلز جن کے افادیت ہوتی ہے جو انسانی جسم کے اوپر کوئی کام پرفارم کر سکتے ہیں،
وہ ڈالتے جاتے ہیں تو ہماری کاسمیٹک کی نیچر بدلتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا تو یہ چیز اگر اس وجہ سے میں اس پوائنٹ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ جب ہم کاسمیٹک کو آگے لے کے چلیں گے تو جب ہم کریم ڈسکس کریں گے تو وہ بیسک کریم ہوگی. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ لیکچرز ہوں گے کہ اگر ہم کریم کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر لیں تو یہ ایکنی بن جائے گی, یہ ایڈ کر لیں یہ وائٹنگ بن جائے گی, یہ ایڈ کر لیں یہ ملیزما بن جائے گی. وہ پھر ایزی ہوتا جائے گا کیونکہ ہم ایک بنیادی اسٹرکچر جسے کہتے ہیں کہ بنیادی ڈھانچہ سمجھ چکے ہوں گے. اب اس کی ڈیکوریشن ہم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے تو پھر اسی طریقے سے ہم مختلف کیمیکلز کے افادیت, ان کے افعال, ان کا کام کو بھی اسٹڈی کرتے رہیں گے. یہ ہمارے آنے والے لیکچرز کا یہ موضوع ہوگا. دوسری طرف جو اب اقسام کی بات کی ہے, اقسام کیا تھی؟ اب جیسے میں نے کہا تھا ہربل, نیچرل, آرگینک, اس طرح کی کافی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو پہلے تو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہر ایک ورڈ کا اصل مطلب کیا ہے. جب ایک ورڈ لکھ دیا گیا تو کیا ہونا چاہیے, وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر کسی نے آرگینک لکھا ہے تو آرگینک کا کیا مطلب ہے, ہربل لکھا ہے تو ہربل کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کاسمیٹک نہیں بھی بنانا چاہتے, آپ ایک عام کنزیومر ہو, آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو اتنی ہی فائدہ مند ہے جتنی ایک عام آدمی کے لیے, کیونکہ اس سے آپ کو بہتر انداز میں آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کو سمجھنے میں. کیونکہ جتنا کنزیومر, خریدار ایجوکیٹڈ ہوگا, سمجھدار ہوگا, اتنا ہی کمپنیز کے لیے دھوکہ کرنا, جھوٹ بولنا, فالس کلیم, جھوٹے دعوے کرنا اتنا ہی ناممکن ہوتا جاتا ہے, مشکل ہوتا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرگینک کی. پاکستان میں ہر دوسری کریم کے اوپر آرگینک لکھا ہوتا ہے. بہت سی کمپنیز آرگینک کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی ہماری پروڈکٹ آرگینک ہے, آرگینک ہے. آرگینک کا کنسیپٹ سمجھ لیں. آرگینک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اپنی قدرتی فارم میں ہو, بنانے سے, اگنے سے لے کے بنانے تک, کیونکہ ہمارے جتنے بھی سورس ہیں, چیزیں ہیں, وہ اللہ نے زمین سے ہی ہمیں دی ہوئی ہیں. وہیں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں اور آہستہ آہستہ کیمیکل اور پروسیسنگ ہوتے ہوتے ڈفرینٹ شکلیں اختیار کرتے, کچھ زمین سے نکل رہی ہیں, کچھ چیزیں ہم اگاتے ہیں. پھر وہیں سے آئیڈیاز لیتے ہوئے اسی دنیا میں سے ملنے والی چیزوں کو ملا کے کیمیکلی ڈفرینٹ نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. مطلب کہ سورس ہماری ورڈ ہی ہے. ہر ایسی چیز جس کے مثال کے طور پہ کہ آپ نے کوکمبر یا کھیرے کا لوشن لینا ہے. اب کھیرا کہاں پہ ہو گیا, کون سا بیج تھا, وہ جینیٹکلی ماڈیفائی نہیں تھا. وہ جہاں پہ گرو کیا گیا وہاں پہ کوئی فرٹیلائزر کیمیکل بیس یوز نہیں کی گئی, وہاں پہ کوئی انسیکٹیسائڈس, کیڑے مار دوا نہیں استعمال کی گئی جو کیمیکل بیس تھی. تمام قدرتی چیزوں میں اسے گرو کیا گیا. پھر وہاں سے جو سارا پروسیس ہوا, اس سے جو کیمیکل بنے وہ بھی انہی اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے بنے کہ جہاں پہ کیمیکل انوالو نہ ہو. سادے لفظوں میں یہ سمجھ لیں یہ آرگینک ہے. دنیا میں آرگینک لانے کے لیے یورپ میں اور امریکہ کے اندر مختلف باڈیز ہیں جو آرگینک کاسمیٹکس یا پروڈکٹ کو سرٹیفائی کرتی ہے. کوئی بھی چیز جو ان سے سرٹیفائڈ نہیں ہے وہ آرگینک نہیں کہلائی جا سکتی, کیونکہ اس کے لیے کوئی پروف نہیں ہوتا کہ یہ واقعی آرگینک ہے. اس میں استعمال ہونے والے تمام انگریڈینٹس سرٹیفائڈ آرگینک ہیں. اس لیے یہ ایک عام سا ورڈ ہے. پاکستان میں نہ آرگینک کی باڈی ہے نہ کاسمیٹک کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جس وجہ سے یہ ورڈ اب اتنا ٹیکنیکل نہیں رہا ہوا. جبکہ یورپ اور امریکہ کے اندر اگر کسی نے آرگینک لکھنا ہے تو وہ اتنی دیر تک نہیں لکھ سکتا جتنی دیر تک وہ کنسرن اتھارٹی سے اس کی سرٹیفکیشن نہیں لیتا, جو کہ بڑا لمبا اور کمپلیکیٹڈ اور بہت کاسٹلی پروسیس ہے. ایون وہاں کی ایوریج کمپنیاں بھی وہ ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتی. پاکستان کی چھوٹی کمپنی, اور خاص طور پہ جب ہمارا ٹارگیٹ آپ لوگوں کو امپاور کرنا ہے, آپ لوگوں کو چیزیں سکھانا ہے, مطلب کہ گھر میں بیٹھی بچہ جو بے روزگار ہے یا کسی کی چیز لے کے بیچ رہا ہے وہ اپنی پروڈکٹ کیوں نہیں بنانا شروع کر دیتا. جب ہمارا ٹارگیٹ موٹیو اور مقصد یہ ہوگا تو اس سلسلے میں آرگینک کیسے کہتے ہیں. اب جب یورپ اور امریکہ کے اندر آرگینک کا پرابلم آیا تو عام آدمی یا چھوٹا کمپنی یا جو اپنے چھوٹا موٹا برانڈ لانچ کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ آرگینک کی سرٹیفکیشن لے کے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر کے آگے چل سکے اور گورنمنٹ کتنی سخت ریگولیشنز کو اڈاپٹ کرے. انہوں نے ایک ورڈ یوز کرنا شروع کر دیا, نیچرل. نیچرل آرگینک کے قریب ہے, لیکن یہ پابند نہیں ہوتی آرگینک کی تمام سرٹیفکیشن, تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کی. آرگینک کے اندر اب مختلف کمپنیز کا مختلف رول ہے. جیسے مثال کے طور پہ یورپین یونین کہتی ہے کہ آپ کی ہر وہ پروڈکٹ آرگینک کہلا سکتی ہے جس میں کم از کم 95%, مطلب کہ 100 میں سے 95 حصے آپ کی سرٹیفائڈ آرگینک مٹیریل اور 5% آپ کیمیکل چلا سکتے ہیں.
کیونکہ دنیا میں کیمیکل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کیمیکل برے نہیں ہوتے, کیمیکل کا استعمال برا ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز کیمیکل ہے. جو قدرتی چیزیں ہیں اس میں بھی کیمیکل ہی ہیں, لیکن وہ قدرتی طریقے سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں, حاصل کیے گئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کا ایک راستہ نکال لیا نیچرل کے اندر ریگولیشن سے, کیونکہ نیچرل کی اس وقت نہ یورپ کے اندر ریگولیٹری اتھارٹی ہے, نہ امریکہ کے اندر, دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن ہاں وہ جنرل کاسمیٹکس کے جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں, جو ان کے پیرامیٹرز ہیں, اس کو تو فالو کرنا لازمی ہے ہی ہے ان کے لیے. لیکن آرگینک کے لیبل کو لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ ہماری چیز قدرتی ہے تو نیچرل کا وہ یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اصولی طور پہ جو کلیم کیا جاتا ہے وہ چیز نیچرل ہے, آرگینک نہیں ہے. آرگینک اس صورت میں ہوگی جب وہ سرٹیفائڈ آرگینک ہوگی, جب پتہ ہوگا کہ کسی اتھارٹی نے اس کے تمام پیچھے جو بیک چین ہے, اس کے جو را مٹیریل ہے, اس کو انہوں نے ویریفائی کیا وہ واقعی آرگینک سورس سے آ رہے ہیں اور سرٹیفائڈ. صرف کہہ دینے سے کوئی چیز آرگینک یا نیچرل نہیں ہو جاتی. اس کے بعد آ جاتا ہے ہربل. اب ہربل کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ کسی قسم کی بھی کاسمیٹک ہے, چاہے وہ کیمیکل سے بنی ہے, کسی میں بھی ہے, اس میں آپ ہرب مختلف جڑی بوٹیوں کے جو ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں یا ان کے اجزاء ہوتے ہیں کسی بھی فارم میں, کیونکہ 99% جو کاسمیٹک ہوتی ہے اس کے اندر ڈائریکٹ ہرب جڑی بوٹی ڈائریکٹ پیس کے نہیں ڈلتی. ٹھیک ہے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے وہ سٹیبل نہیں رہتی, زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی, پروڈکٹ کی لائف اتنی دیر رہتی, نہ اس کی لک رہتی ہے. کیونکہ جب ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے تو ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سیرت اور صورت دونوں خوبصورت ہو. سیرت خوبصورت ہوگی تو تبھی آپ کی پروڈکٹ چلے گی, تو صورت خوبصورت ہوگی کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. شیلف کے اوپر پڑی ہوئی چیز اپیل کرے گی لوگوں کو. اب بہت ہی فنکشن والی چیز یا بڑے فائدے والی چیز آپ بنا لیں اور لیکن اس کی پریزنٹیشن بالکل ایسی ہو کہ دیکھنے کو دل نہ کرے, تو شیلف کے اوپر اس کی کیا بکت ہوگی آپ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں. کیونکہ جس وقت آپ چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کسی اسٹور پہ اور شاپنگ کرتے ہیں, جو چیزیں ڈسپلے ہوئی ہوتی ہیں تو کون سی چیز نکلوا کے دیکھتے ہیں, کسی چیز کی طرف آپ کی اٹریکشن جاتی ہے, جس طریقے سے آپ سوچتے ہو باقی لوگ بھی اسی طرح ہی سوچتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے جب کوئی چیز اس پوائنٹ آف ویو سے بنانی ہوتی ہے کہ ہم نے اسے بیچنا ہے, کمرشل پروڈکٹ سے مارکیٹ میں لے کے آنا. ہاں گھر میں استعمال کرنی ہے جیسے DIY کٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ تو ہم ساری کیا نام ہے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, وہ جیسی بھی ہو وہ کام چل جاتا ہے. لیکن جب ہم نے سیل کرنا ہے تو ہمیں بہت سے پیرامیٹرز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب کسی بھی قسم کی کاسمیٹک کے اندر ہربل انگریڈینٹ ایڈ ہو گیا تو وہ ہربل کہلائے گی. اب جب ہم ہربل کی بات کرتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے اسکول آف تھاٹس ہیں, جیسے آیورویدا ہے, طب یونانی ہے, طب عربی ہے, ہمارے پاس چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, ہمارے پاس پاکستان کا مفرد الاجزاء ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم کسی مخصوص اسکول آف تھاٹ, مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہم اگر طب یونانی کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہماری طب یونانی بیس کاسمیٹک ہو جائے گی, ہرب کو یوز کرتے ہیں. اگر ہم آیورویدا کے جو قوانین ہیں, کیونکہ ہر قانون کے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اپنے کچھ ان کے پیمانے ہیں جس کے تحت وہ ہربس کو استعمال کرنا اور کس مقصد سے کون سی کرنی ہے, کس کے ساتھ کون سی ہرب ملانی ہے, کتنی ملانی ہے, یہ ساری چیزیں ہر ایک مختلف جو شعبہ جات ہیں, جو فیلڈز ہیں, جیسے آیورویدا ہے, یونانی ہے, طب یونانی ہے, وہ کور کرتے ہیں. اگر تو کوئی چیز ایسی آپ نے بنائی ہے اس میں ہربس ڈالی ہیں اور ہربس ڈالتے ہوئے جو بیک گراؤنڈ پہ نالج تھا وہ آیورویدا بیس تھا, تو آپ کی کاسمیٹک آیورویدک کاسمیٹک کہلانا شروع کر دے گی. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز یہاں پہ بڑی سمپل سی یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ممکن کہ آپ نے نہ ہی یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے ایک چیز دیکھی, 4 ویڈیو میں سے 4 چیزیں دیکھی, اکٹھی کی اور یوز کر لیں. آپ کو کسی نہ کسی جسے کہتے ہیں طب کی فیلڈ کا بیسک نالج ہونا, علم ہونا لازمی ہے, اور اسی علم کے مطابق آپ کو سلیکشن کرنی ہے. آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہو, زیادہ تر ہمارے ہاں پہ پرابلم یہ ہے, پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے اور نہ ہی یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ ادھر ادھر سے چیزیں اٹھائیں اور بنانا شروع کر دیں. یہ چیزیں آپ کے جسم کے اوپر, آپ کے
جلد کے اوپر، آپ کے فیس کے اوپر لگنی ہوتی ہیں، اور آپ کی احساس اللہ کا دیا ہوا یہ تحفہ مختلف تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آج کل یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لوگ صرف کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی چیز سنی اسے اپنے الفاظ میں دہرانا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہوتی، اور اس لیے کوئی چیز کو فالو کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسٹڈی اور علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد قسم آ جاتی ہے سنتھیٹک۔ اب سنتھیٹک کیا ہے؟ سنتھیٹک ایسی جو مصنوعی طور پہ بنی ہوئی ہے، جو زیادہ تر کیمیکل بیس ہوتی ہیں، یہ جو چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں یہ ساری کیمیکل بیس ہیں، تو اس طرح کی کاسمیٹک ہم سنتھیٹک کہتے ہیں۔ اب کیمیکل میں پہلے بھی جیسے بتا چکا ہوں کہ کیمیکل برے نہیں ہوتے، ان کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو ہم اعتدال کے اندر اور ایک لمٹ کے اندر اور سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے تو وہ فائدہ دے گی۔ جب ہم میانہ روی اعتدال کا وہ پیمانہ ہاتھ سے چھوڑ دیں گے اور اعتدال کو ہم فالو نہیں کریں گے تو اس کا لازمی بات ہے کہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ سنتھیٹک بری نہیں ہے، لیکن کس بیس پہ ڈیزائن کی گئی ہے، کیسے بنائی گئی ہے، اس کا علم ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو زیادہ تر ہمارے کنزیومرز ہیں وہ چیز سنی سنائی پہ چلتے ہیں، کبھی کسی نے اٹھا کے انگریڈینٹس نہیں دیکھے۔ کوئی وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے یا پوری دنیا نے انگریڈینٹ کی جو اس کے اجزاء ہیں اوپر لکھنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے کہ کس چیز کا انہیں فائدہ ہے، کس چیز کا نقصان ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی نہیں ہے، اور انگریڈینٹ دیکھ کے وہ بہتر انداز میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر ریگولیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو انگریڈینٹ اوپر لکھے ہیں وہی ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ جو امپورٹڈ یا اچھی برانڈ کی چیز لیتے ہوئے اگر آپ کو تھوڑا بہت شعور ہوگا تو کیمیکل بیس جو سنتھیٹک ہماری کاسمیٹکس ہیں وہ خرید کے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ تمام سنتھیٹک یا کیمیکل بیس کاسمیٹکس آپ کو نقصان دے۔ اب یہ ساری بات کرنے کا ایک مقصد تھا، چھوٹا سا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ ارادہ کریں کہ آپ کاسمیٹک مینوفیکچرنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کاسمیٹک بنانا چاہتے ہیں، اس سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے کم پیسوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے کہ کاسمیٹک کا کاروبار ایک گھر بیٹھی لڑکی یا بچے کے لیے یا جو بے روزگار ہے کیوں فائدہ مند ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کا یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی دوسری ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے، بہت کلیئر آپ کی لائن آف ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا بنانا چاہتے ہو، اس حساب سے آپ اپنی انکوائری، اپنی اسٹڈی، اپنی تعلیم اور اپنی ریسرچ کو شروع کریں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز ادھر سے اٹھا لی، ایک چیز ادھر سے اٹھا لی، نہ وہ چیز لانگ رن میں آپ کے برانڈ کو برانڈ بننے دیتی ہے، نہ وہ آپ کے کمپنی کے نام کو ایک الگ پہچان دیتی ہے، کہ آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ آپ آرگینک ہو، نیچرل ہو، ہربل کاسمیٹکس کے اندر ہو، سنتھیٹک کے اندر ہو، آیورویدک کاسمیٹکس بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کیجیے گا۔ اب انشاءاللہ باقاعدگی سے کاسمیٹک بنانے کے ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر اس چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو وہ شعور دیں۔ زیادہ تر یوٹیوب کے اوپر آدھی بات بتائی جاتی ہے اور بعد میں اس کے بعد جب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کے الگ چارجز بتائے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو چیز بتائیں آنے والے وقت میں وہ بالکل مکمل ہو، پوری ہو، اس کی تمام جزیات ہم اسی ویڈیو کے اندر کور کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔